دوسروں کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ ہر انسان فرق ہے. سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں جو سوچ رکھتا ہوں دوسرا ضروری نہیں ہے کہ وہی سوچ رکھے. اس کا ماضی الگ ہے، میرا ماضی الگ ہے، اس کے تجربات الگ ہیں، اس کی پسند ناپسند الگ ہے، اس کے علم کا معیار فرق ہوگا، اس نے جس معاشرے میں پرورش پائی ہے، جس ماحول میں پرورش پائی ہے، وہ بھی فرق ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں تعاون کی فضا بنانی بھی ہو تو ہمیں پہلے تو یہ جاننا ہے کہ وہ شخص کہاں سے رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم صرف حلیہ دیکھ کے، صرف اس کی الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں فیصلہ کر لینا کہ یہ کس قسم کا شخص ہے. یہ جو ہم تعصب کا شکار ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ظاہری پہ جا رہے ہوتے ہیں. حلیہ دیکھا اور طے کر لیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جب کچھ لوگ اگر داڑھی رکھے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں لوگ رائے رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو کہ بال لمبے چھوڑے ہوئے ہیں جینز میں پھر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی رائے رکھتے ہیں. تو ہمیں تعصب سے پاک ہونا ہے، بالکل تعصب سے پاک ہونا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پل بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فرق پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. ہائے دنیا کتنی بور ہوتی ہے اگر عدنان آپ اور میں ایک جیسے ہی ہوتے تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. عدنان کا زاویہ ایک موضوع پہ، میرا زاویہ اسی موضوع پہ، کتنا فرق ہو سکتا ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کے زاویوں سے آشنا ہوں گے تو کتنا اس میں نکھار آئے گا. اور ایک چیز کو جاننے کے ہزاروں زاویے ہیں، جتنے لوگ اتنے زاویے، تو کوئی ایک حقیقت نہیں ہوتی. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھنا جو پہلو ہے دوسروں کو، وہ بہت لازمی اس لیے ہے کہ احترام کی ایک شکل ہے. جب تک کہ میں کسی کو سمجھ نہ لوں میں اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق بناؤں گا. اور سمجھنے کے لیے مجھے صبر چاہیے، سمجھنے کے لیے مجھے تحمل سے اس کو سننا ہے اور تعصب سے پاک ہو کر کھلے ذہن کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ یار سمجھنے کے بعد ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے اتفاق کرنا ہے. سمجھنا میرا فرض ہے، اختلاف اور اتفاق تو میرا حق ہے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ہم اتفاق اور اختلاف میں پہلے پڑ جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. کشمیر کا معاملہ بھی اگر آپ دیکھیں یا جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں اس میں ہم زاویوں کو نہیں جاننے کی کوشش کر رہے. ہم زاویوں کو، اگر آپ 6 کا ہندسہ ہے نا نمبر، آپ 6 کو ادھر سے دیکھیں تو 9 نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھیں 6 نظر آتا ہے. اچھا اگر آپ 2 ڈنڈیاں ایسے بنا دیں تو 11 ہو گیا. اچھا آپ کو 11 دکھائی دے رہا ہے، دوسرے کو 2 دکھائی دے رہا ہے، رومن 2. اچھا اب آپ یہاں سے دیکھیں تو وہ ایکول ٹو سائن بن جاتا ہے. چیز وہی ہے، زاویے بدل جاتے ہیں. تو اگر کسی بھی حقیقت کو جاننا ہو تو سمجھنا لازمی ہے، خواہ وہ شخصیت ہو یا کوئی خیال ہو. تو میں جب کتاب بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں جس آتھر نے کتاب لکھی ہے وہ اس کا زاویہ ہے. اب مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں پہلے تو اس کی دنیا میں جاؤں اور اس کی نظر سے اس کو پڑھوں بنسبت اپنی نظر سے اس کو پڑھوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ کبھی کبھی ہم کتاب اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ یار میں نے 2 پیجز پڑھ لی 5 منٹ کے اندر، واہ واہ. اچھا اور سمجھے کیا، تو جو میں نے اپنے بایس اور اپنے جو میرے بلیفس ہیں اس کے تحت میں نے مطلب نکال لیا. اچھا آتھر کا مقصد جو تھا وہ شاید کچھ اور ہو. تو یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ گھر کی مرغی دال برابر. اینڈ سمجھنے کے حوالے سے ایک بہت پیاری مثال ہے. ہم لوگ کتاب جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی رپورٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اخبار میں کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کے ٹائم کہیں کہیں الفاظ ایسے آتے ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لغت کو دیکھتے ہیں، لغت کا سہارا لیتے ہیں. آج کل تو کمپیوٹر پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کیا ہے، کسی سے بھی پوچھیں when do you feel the need to refer to a dictionary، آپ کو کب لغت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں جب لفظ سمجھ میں نہیں آتا. ویری گڈ. تو یار یہ تو بڑی کوئی نئی بات نہیں ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 صفوں میں 2 ہی الفاظ آئے تھے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، یعنی باقی سارے الفاظ آپ نے سمجھ لیے. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا بھائی
میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس لفظ کے بارے میں بڑی محدود ہو سکتی ہے. لفظ جو ہے ایک لفظ اس کی گہرائی کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. مثلاً محبت. اب محبت ایک بڑا سمپل سا لفظ ہے. اب کچھ لوگوں کے دماغ میں وہ ہیر رانجھا سسی پنو آ جائے گا, رومیو جولیٹ آ جائے گا. اگر جب آپ محبت کی بات کریں گے تو کچھ کے اندر ایک لگاؤ آئے گا فیملی کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, والدین کے ساتھ. پھر کچھ کو ہوتا ہے کہ یار قدرت بھی تو ہے, پھولوں سے مجھے کتنی محبت ہے, پیٹس ہیں ان سے کتنا لگاؤ ہے. اور پھر وہ عشق کی منزل ہے. اچھا اب یہ اگر آپ غور کریں آتھر کس گہرائی سے سوچ رہا ہے, اور الفاظ تو ہیں. اگر میں اپنی سمجھ کے ساتھ کتاب پڑھوں گا تو پھر مجھے کم حاصل ہوگا, آتھر کی سمجھ کے ساتھ پڑھوں گا تو بہت حاصل ہوگا. تو مقدار پہ نہیں جانا ہے, سمجھنے کی کوشش. تو کتاب کی میں نے مثال دی. اسی طرح جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں تو آپ ازیوم نہ کریں. سمجھ میں خلل کب آتا ہے؟ جب ہم کسی کمی کو پر کرتے ہیں ازمپشن کے تحت. ہم ازیوم کر لیتے ہیں. مثلاً آپ نے ایک کہانی کا حصہ یہاں سنا, دوسری کہانی کا حصہ وہاں سنا, اچھا اور ادھوری رہ گئی بات. تو اب آپ نے کیا کیا کہ اچھا تو یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا تھا, ادھر ختم ہوا, تو یہی تو ہوا ہوگا. تو ہم اس خلا کو اپنی سوچ سے مکمل کر کے ایک کہانی بنا لیتے ہیں, خود کو اطمینان دیتے ہیں, جبکہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق بھی نہ ہو. تو سمجھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنی سوچ کو پیچھے کرنا ہے, دوسرے کو سامنے لانا ہے, اور جہاں جہاں گیپس ہیں وہ پر کرنے ہیں پوچھ کے, اور جہاں پوچھ نہیں سکتے وہاں تو خیر ازیوم کرنا پڑتا ہے. جہاں پوچھ نہیں سکتے وہاں ازیوم کرنا ہوتا ہے. اور یہی ہے تعصب سے پاک ہونے کا نتیجہ. کہ اب ایک صاحب لیٹ آئے دفتر, اب یہ سمجھنے کی ایک مثال ہے. اور میں نے دیکھا, میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں اور جو باس تھے, ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ داخل ہوا, یہ کیا ہے, یہ کوئی وقت ہے آنے کا, دیکھ رہے ہو تم 15 منٹ لیٹ آئے. انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہوا کیا تھا. انہوں نے صرف بس وہ 15 منٹ لیٹ پہ چڑھائی کر دی. پتا چلا کہ وہ شخص لیٹ اس لیے آیا تھا کہ اس کی ماں جو تھی ایمرجنسی میں اس کو ایڈمٹ کرنا تھا, اور اس کو اپنے جاب کی ذمہ داری کا بھی احساس تھا. فون اس کا ڈیڈ ہوا تھا, وہ کال کر نہیں پا رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی پہنچ جاؤ, ورنہ اگر میں پہنچا بھی نہیں تو اور بھی حالات. ایسے شور کر دینے سے بلا سمجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ کمیونیکیشن کے اندر جتنا ہم سنیں گے, دوسرے کو سمجھیں گے, اور سننے کے لیے صبر چاہیے اور کھلا دماغ چاہیے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ واقعی اس کا احترام کرتے ہیں. The best way to show respect is to listen to someone. The best way to show respect is to listen. And listen with intent to understand. نیت کیا ہے؟ سمجھنے کی. جو بھی کسی کا دکھ ہو, اور ججمنٹ نہ کریں. ڈونٹ جج. میں یقین سے کہتا ہوں تو سب سے بہترین دوست دانش آپ کا وہ ہوگا جس کے پاس جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو, آپ اس کے پاس جب جائیں اور وہ آپ کو کہے ہاں بتاؤ بھی کیا ہو گیا, اور آپ جو بھی سنا رہے ہیں اور دسو, اور یہ نہیں کہہ رہا وہ تیرا دماغ پھر گیا, تو پاگل ہو گیا, تو کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں. وہ دوست ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایسا دوست نہیں ہے جس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہے. لیکن جو آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے اور جج نہیں کر رہا, خالی کر رہا ہے, صرف بولو. آپ جیسے حمام میں ہیں اور آپ اپنی دل کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اس کا مذاق نہیں بنا رہا, وہ باقاعدہ محسوس کر رہا ہے آپ کی بات, تو ادھر کتنی قربت محسوس ہوتی ہے. تو سمجھنے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے قریب لاتے ہیں, تعلق میں مضبوطی آتی ہے, اور بہت سی اچھی چیزیں آپ سیکھتے بھی ہیں اس سلسلے میں. اینڈ نو کمپلشن ٹو اگری. یہ تو بہت ہی سکون کی بات ہے نا. اگر اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ اینڈ ججمنٹ میں چلے گئے تو بس سمجھنے کا سلسلہ رک گیا. تو یہ ہے.